مجھے ہندوستان کہتے ہیں، جب بے دین حکمران میرے اندر رہتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو اللہ نے اسلام کو سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کو میری چھاتی پر کھڑا کیا، جسے زمانہ حضرت مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کا نام احمد اور لقب بدر الدین تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نسب مبارک 8 واسطوں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبد الاحد قادری چشتی ولی کامل تھے۔ شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب کی ولادت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہان میں ایک اندھیرا پھیل گیا ہے، سور، وندر اور ریچھ ہر طرف لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی وقت میرے سینے سے ایک نور نکلا اور اس نور سے ایک تخت ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا اس عظیم الشان تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے سامنے تمام ظالموں کو بکرے کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور کوئی آدمی آواز دیتا ہے وَقُلْ ذَا الْحَقُّ وَحَقَّ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کے ولی حضرت شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بدعت اور تاریکی کی گمراہی کو دور کرے گا، اور 25 مئی 1564 عیسوی کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن میں مجدد صاحب کے بیمار پڑ جانے پر ان کی والدہ ماجدہ ان کو وقت کے ولی شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئیں۔ شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ نے مجدد صاحب کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچہ بڑی ہی عمر والا ہوگا، عالم با عمل ہوگا اور دنیا میں اس کا فیض عام ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبد الاحد قادری سے حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ سیالکوٹ اس وقت دینی علوم کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں مولانا کمال اور مولانا یعقوب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے احادیث کی کتابیں پڑھی۔ 21 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کر کے آپ واپس اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت کے ولی اور سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک طوطی آپ کے ہاتھ پر آ کے بیٹھتا ہے اور آپ اس کے منہ میں شکر ڈالتے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، تو آپ نے فرمایا کہ طوطی سے مراد ہندوستان کا ایک شخص ہے جو کہ آپ کو آپ کے فیض سے مشرف ہوگا اور اس کا فیض دنیا بھر میں پھیلے گا۔ آپ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے خواب کی تعبیر پا کر کابل سے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کابل سے پشاور، پشاور سے لاہور اور لاہور سے دلی پہنچتے ہیں۔ کئی پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مرید تلاش کرتے ہیں، لیکن کئی مرید ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیر تلاش کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کی تلاش میں دہلی پہنچے اور وہیں ٹھہر کر تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو حج کا بہت شوق تھا، مگر آپ کے والد صاحب ضعیف تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کے والد شیخ عبد الاحد صاحب کا انتقال یعنی وصال ہو گیا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج کے لیے سفر شروع کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے تو وہاں اپنے ایک دوست مولانا حسن کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت تعریف کی اور زیارت کی ترغیب دی۔ جب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے گئے تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نظر میں ہی آپ کو پہچان لیا اور پکار اٹھے، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے میں کابل سے یہاں آیا ہوں۔
مجدد صاحب نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کا ظرف حاصل کیا۔ خواجہ صاحب نے مجدد صاحب پر بہت شفقت کی اور فرمایا کچھ وقت کچھ عرصے میرے پاس رہو۔ مجدد صاحب ایک ہفتہ اپنے پیر کی خدمت میں رہے اور ترقی اور عروج کے مقامات حاصل کرتے رہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرید پر بڑا ناز تھا۔ ایک دوست کو خط میں اس طرح اظہار فرماتے ہیں: شیخ احمد سرہند کے رہنے والے ہیں، وہ کثیر العلم اور قوی العلم ہیں۔ فقیر نے چند روز ان کے ساتھ مجلس کی ہے، اس دوران ان سے بہت سے عجائبات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چراغ کی طرح روشن ہوں گے جن سے کئی جہان روشن ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کی صحبت سے مستفید کے بعد سرہند شریف جا کر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ حکومت کے بڑے بڑے لوگ آپ کے مرید ہو گئے اور ہونے بھی لگے۔ آپ نے اپنے خلفاؤں کو تبلیغ دین کے لیے بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں بھیجا۔ ایک طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کی روشنی پھیلا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف وقت کا مشہور بادشاہ جلال الدین محمد اکبر اسلام کے خلاف اقدامات کر رہا تھا۔ اکبر کی کابینہ ہندوؤں پر مشتمل تھی اور راجہ مان سنگھ فوجوں کا کمانڈر یعنی چیف تھا۔ اکبر خود بھی جاہل تھا اور جاہل ملا اس کو گمراہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا اور مشورہ دیا کہ اسلام 1000 سال پرانا ہو چکا ہے، یہ پرانا ہو گیا، اب نئے دین کی ضرورت ہے، اب ایک نیا دین بنایا جائے۔ تو دوستو ایک نیا دین تیار کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا دین الہی۔ حقیقت میں یہ دین اکبری تھا۔ اس میں ہندوؤں کو خوش رکھا گیا تاکہ اس کی شاہی حکومت مضبوط ہو سکے۔ گائے کی تعظیم کی جاتی رہی اور گائے کی قربانی حرام قرار دے دی گئی۔ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیم رکھ دیا گیا، روا کر دیا گیا۔ سود، جوئے اور شراب کو حلال قرار دے دیا گیا۔ ہندو مسلمانوں سے شادی کریں جبکہ مسلمان سکھوں سے شادی کریں، یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام کے ساتھ یہ مذاق اور توہین کرنے والا کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی نہیں بلکہ ایک نام نہاد مسلمان بادشاہ تھا۔ ہر طرف دین اکبری کو بلند کیا جا رہا تھا، اسلام اور قرآن کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ پھر کیا، اکبر مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا۔ اس نے اسلام کے خلاف سازشیں جاری رکھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے خلاف سازشیں برداشت نہ کر سکے اور پوری قوت کے ساتھ دین اکبری کا رد کیا، اس کا خلافت کی اور فتویٰ جاری کیا کہ سجدہ تعظیم حرام ہے، مسلمانوں کا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، یہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ جب آپ کے فتوے کا بادشاہ کو پتہ چلا تو حکومت میں ہلچل مچ گئی۔ جہانگیر بادشاہ اسلام کی عظمتوں سے ناواقف تھا، اس نے بھی کہا کہ دین اکبری ہی چلے گا۔ وزیروں اور بادشاہوں کے چمچوں نے مجدد صاحب کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ مجدد صاحب دین اکبری کے خلاف ہیں، اپنی فوج بنا رہے ہیں، سجدہ تعظیم کے بھی خلاف ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو سجدہ تعظیم نہیں کریں گے۔ جہانگیر نے حکم دیا کہ میرے تخت کے سامنے ایک کھڑکی تعمیر کی جائے تاکہ جو بھی داخل ہو اپنے سر کو جھکا کر داخل ہو۔ اس کے حکم کے مطابق تخت کے بالکل سامنے ایک کھڑکی تعمیر کر دی گئی۔ مجدد صاحب نے جب کھڑکی کو دیکھا تو جان گئے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ کھڑکی سے پہلے شر داخل کرنے کے بجائے آپ نے پاؤں داخل کیے۔ یہ دیکھ کر وہ ظالم بادشاہ جہانگیر تلملا اٹھا، غصے میں آ گیا اور اس نے مجدد صاحب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے سامنے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، نقش کرم سے ہے غرمائی احرار وہ ہند میں، سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے وقت پر کیا جس کو خبردار۔ حضرت کو اس قلعے میں قید کیا گیا جو باغیوں کے لیے تھا۔
آپ جب قید خانے میں گئے تو فرمایا اگر میں شہر میں تبلیغ کر سکتا ہوں تو میں قید خانے میں بھی تبلیغ کر سکتا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ قیدی دیکھ کر کہنے لگے یار بڑے بڑے قیدی دیکھے ہیں مگر ایسا قیدی آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت پا کر ہزاروں قیدی نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ نمازی، تہجد گزار اور ولی اللہ بن گئے اور آپ کی مریدی میں آ گئے۔ آپ 2 سال تک قید میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ 2 سال بعد جہانگیر اچانک بیمار ہو گیا۔ کسی نے جہانگیر سے کہا اگر مجدد صاحب دعا کریں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جہانگیر نے آپ کو آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا مگر مجدد صاحب نے آزاد ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا پہلے جو اسلام کے خلاف کام تم نے کر رکھے ہیں ان کو بند کرواؤ۔ خنزیر کا گوشت، جوا، شراب، سود اور دین اکبری کو مکمل طور پر ختم کرواؤ، پھر میں قید سے باہر آؤں گا۔ جہانگیر نے کہا مجھے سب منظور ہے۔ مجدد صاحب باہر آئے قید خانے سے تو آپ کے ساتھ باقی قیدی بھی جو آپ کے مرید ہو چکے تھے، جو ولی اللہ بن چکے تھے، وہ بھی باہر آنے لگے۔ جیل کے جیلر نے کہا آپ اکیلے آزاد ہیں، یہ قیدی آزاد نہیں ہیں، ان میں کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے تو کوئی ظالم ہے۔ مجدد صاحب نے ارشاد فرمایا اب کوئی چور ظالم نہیں رہا بلکہ سب اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ جب آپ جیل سے باہر آئے تو آذان ہو رہی تھی۔ آپ نے جہانگیر کے لیے دعا کی اور کہا کہ جہانگیر تو بھی رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ جہانگیر نے کہا کہ مجھے رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا تو رونے والی شکل ہی بنا لے۔ جہانگیر نے رونے والی شکل بنائی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ادھر جہانگیر رویا تو آسمان پر صفا کی ہوا چلی۔ اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کو صفا عطا فرما دی۔ مجدد صاحب نے جہانگیر پر ایسی نظر کرم کی کہ جہانگیر راہ اسلام پر آ گیا۔ اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مرنے والوں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں مگر ایک ہی وقت میں مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پہنچتی ہوگی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ذات ہونے کے باوجود ہر قبر میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اس کی وجاہت فرمائیے۔ تو بس یہ سننا تھا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بادشاہ آپ میری دعوت کریں اور دہلی والوں کو بھی حکم دیں کہ وہ میری دعوت کریں مگر شرط یہ ہے کہ دعوت ایک ہی دن ایک ہی وقت ہونی چاہیے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق بہت لوگوں نے جو دہلی کے تھے مجدد صاحب کی دعوت کی۔ جب وہ تاریخ اور وقت آیا تو بادشاہ کے یہاں مجدد صاحب نے دعوت کھائی اور رات وہیں قیام فرمایا۔ فجر کے بعد جب بادشاہ جہانگیر نے دعوت کرنے والوں کو بلا کر پوچھا تو سب نے اقرار کیا کہ رات مجدد صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما تھے اور انہوں نے ہمارے یہاں سے دعوت کھائی۔ تو بس یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ تب مجدد صاحب نے بادشاہ کو فرمایا میں مدینے والے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں، ہر گھر میں ایک ہی وقت میں پہنچ سکتا ہوں، تو خدا کے حبیب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قبر میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ مجدد صاحب کا فیض تھا کہ جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں تہجد گزار بن گیا اور جہانگیر کا پوتا اورنگزیب عالمگیر اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھ کر خدمت کرتا رہا اور ولی اللہ بن گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے 9 دسمبر 1624 میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار شریف ہندوستان میں سرہند شریف میں ہے۔ آج بھی وہاں شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مناتا جایا رہے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب مجدد صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے تو آپ فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انبار۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔